السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، معاملات ایک بار پھر خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں اپوزیشن جماعتوں نے کمر کس لی ہے تو کہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بوکھلاہٹ بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اور اگر لا اینڈ آرڈر کی بات کی جائے کراچی میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جرائم کی روک تھام میں بھی پولیس کو انتہائی دشواری کا سامنا ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے اہم رہنما رانا گلزار تاج کے گھر پر ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ان کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سی ٹی وی فوٹیجز بھی جمع کی جا رہی ہیں کہ آیا اس قسم کے واقعات میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور کچھ ماہرین کی جانب سے اس تمام تر معاملات کو جو ہے وہ بے روزگاری سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اگر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بعد جرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی واضح طور پر کہا گیا کہ اگر کوئی انتقامی کارروائی کی نیت رکھتا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی بھول ہے، اور ہم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا بھرپور کردار ادا کریں گے اور وقت آنے پر تحریک بھی چلائی جائے گی۔ واضح طور پر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا، کیونکہ حال ہی میں عمران خان صاحب کی جانب سے واضح طور پر 162 ارب روپے کراچی کے لیے جاری کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ اس میں سے سندھ حکومت کو 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا جائے گا۔ ماہرین کی جانب سے سیاسی ماہرین اس طرف بھی توجہ مبذول کرانے پر تلے ہوئے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے عدالتوں میں جس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس سے ان کی فرسٹریشن، ان کا غصہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ آیا معاملات کیا ہیں، کیا سابق صدر آصف علی زرداری کسی گرفتاری کے خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کیا واقعی اپوزیشن پر انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی حکومت کی جانب سے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ نیب کو اثر و رسوخ سے پاک ادارہ مانتی ہے اور کہتی ہے کہ نیب جو کارروائی کر رہا ہے اس کے اندر حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، کھلے ہاتھ سے جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ریفرنسز کو جو ہے وہ عدالتوں میں دائر کیا جا رہا ہے۔ آیا اس ملزم کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، MQM سے ہو، ANP سے ہو، یا پھر خود پاکستان تحریک انصاف سے ہو، معاملات کیا ہیں؟ احتساب کا یہ جن کب قابو ہوگا، اور اپوزیشن اس کو قابو کرنے میں مسلسل مصروف عمل دکھائی دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی واضح طور پر ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات کی گئی اور سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو گھر جانا پڑے گا۔ اسی تمام تر موضوعات پر بات ہوگی۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے علی معین الدین صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ علی معین الدین صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد آصف صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ محمد آصف صاحب۔ اور MQM پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے منگلا شرما صاحبہ نے، بہت شکریہ منگلا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ علی معین الدین صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ سر، احتساب کا عمل جاری ہے اور اس وقت معاملات یہ ہیں کہ اپوزیشن بھی کمر کس رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ بھی کیا جائے گا اگر وہ سڑکوں پر آتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ اپوزیشن کی جو ریزرویشن ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں جی، کہ آپ احتساب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صرف احتساب جو ہے وہ صرف انتقامی کارروائی کے طور پہ کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کا کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان میں سے کسی کا نہیں کر رہے، آپ کی اپنی جماعت میں جو احتساب کرنے کے اسکینڈل سامنے ہیں ان میں سے کسی کا نہیں کر رہے، جو آپ کے ساتھ اتحادی ملے وہ آپ کی واشنگ مشین سے ڈرائی کلین ہو گئے، اور ان کو آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ابھی تک جو ہے نیب اس کے اوپر کارروائی نہیں کر رہا۔ پھر جب آپ احتساب کی طرف آ رہے ہیں تو آپ ثبوت بھی نہیں لے کر آ رہے وہاں پر کہ آپ کم سے کم ثبوت لا کے کسی کو چور ثابت تو کریں۔ صحیح، صرف آپ نے 7-8 مہینے میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور صرف یہاں پہ چور ڈاکو کے نعرے لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں آپ کے اتحادیوں میں کس کے اوپر فائلیں نہیں کھلی ہوئی، وہ کہاں ہیں فائلیں؟ وہ آنی چاہیے۔ اسی طرح زرداری صاحب اور نون لیگ اور مولانا صاحب جو کوششیں کرنے میں مصروف ہیں وہ اسی بات پہ ہیں کہ بھائی احتساب ہو رہا ہے تو پھر سب کا ہو، صحیح، چور تو پھر سارے ہی ہیں نا یہاں پر۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ احتساب کے عمل کو جو ہے اگر نیب نے کرنا ہے شفاف نہیں ہے تو بالکل شفاف طریقے سے سب کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ محمد آصف صاحب، کیا واقعی معاملات ایسے ہیں کہ نیب کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ حکومتی ایما پر کی جا رہی ہیں، اور اگر علیم خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ بیلنس کرنے کی کوشش ہے؟
نہیں میرا نہیں خیال. اچھا. اس کی وجہ جس طرح بھائی نے بات بولی, پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ نیب میں جو کیسز چل رہے ہیں کیا یہ موجودہ حکومت نے کریں. اچھا. یہ کیسز تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کرے تھے. اچھا. پہلے تو سٹی کورٹ, ہائی کورٹ اس طرح چلتے آ رہا تھا, اور اب یہ بعد میں نیب میں آئے. صحیح. تو یہ کیسز ان لوگ کے آپس ہیں, موجودہ حکومت نے نہیں کرے. اچھا میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا, لیکن میں ایک بات بولوں کہ جو انہوں نے بولا کہ 7-8 مہینے کے اندر اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا, تو پچھلے 30 سال سے جو اکانومی کا بیڑا گرک کیا جا رہا تھا, ملک کو قرضوں کے اوپر چڑھایا جا رہا تھا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار بھی یہ موجودہ حکومت ہے؟ جس وقت یہ حکومت آئی تھی اس وقت یہ دیکھا جا رہا تھا کہ بھائی فوراً IMF کا قرضہ لینا ہے, فوراً IMF پر, لیکن ملکوں سے امداد لی بغیر سود کے, اور پھر IMF کا قرضہ جتنا بھی ڈیلے ہوا لیکن پاکستان نے قسط بھی ادا کر دی. صحیح. تو میرے خیال سے جو کہتے ہیں, اگر یہ کہنا کہ جی حکومت جو ہے غلط رویہ رکھ رہی ہے, یا حکومت کا اس وقت جو نا ون سائیڈڈ چل رہی ہے اور نیب اس کے ساتھ ملی ہوئی, میرا نہیں خیال اس طرح ہے. دوسرا, اگر ہم لوگ دیکھیں اپوزیشن کو جس پہ اتحاد چل رہا ہے, وہ یہ بات بول رہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر صرف ہمارے اوپر کیسز ہو رہا ہے. بھائی سیدھی بات یہ ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اس وقت اپوزیشن اپنے کیسز کو خود ہی میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کر رہی ہے سمپیتی لینے کے لیے, اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ جی ہماری اپوزیشن ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. لیکن اگر اپوزیشن, علیم خان کا کیس ہے, کیا وہ نہیں چل رہا؟ علیم خان ابھی بھی جیل کے اندر ہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر دیکھیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بیلنس کرنے کی کوشش ہے, ان کو پاک صاف کر کے لایا جائے گا اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر براجمان کرا دیا جائے گا. ابھی تک تو یہ سب خام و خیال ہے نا. اچھا. ابھی تک تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, ابھی تک کیس چل رہا ہے, سب کچھ ہے. باتیں بنانے کو تو بہت ساری بن سکتی ہیں. ابھی اسی طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. لیکن سر حکومتی بیانات اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو 60 سالوں میں جی 6000 ارب کا قرضہ لیا گیا, اور اب تک حکومت کی جانب سے 3000 ارب کا قرضہ صرف 8 مہینے میں لے لیا گیا. یعنی 30 سال کا جو قرضہ ہے وہ موجودہ حکومت 8 مہینے میں ہی لے چکی ہے. تو سر آگے پھر آپ مزید کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ 30,000 ارب کو ہوئے جا رہے ہیں. یار علی بھائی, امید ہمارے کو اچھے ہی رکھنی چاہیے. جس حال کے اندر پاکستان, ابھی مثال کی بات ہے, جس وقت عمران خان صاحب نے دھرنے اسٹارٹ کرے تھے, 110% اس وقت اکانومی ہماری ڈاؤن نیچے کی طرف گئی ہے. اچھا. چاہے کراچی اسٹاک مارکیٹ کی آپ بات کر لیں, یہاں پر جو سرمایہ کار تھے جو باہر ملک کے خاص طور سے تھے, وہ ادھر جو آپ کی سیاسی جو تھی نا مسائل کی وجہ سے, وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا. اگر یہ مسائل نہ ہوتے, جس طرح عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا کرا یا جو بھی کرا, تو اس کے بعد یہ آپ کا جو گوادر والا معاملہ یہ بھی بہت آگے تک جاتا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ابھی پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ کسی طریقے چاہ رہی ہے کہ بزنس کو لایا جائے, اسی طرح ملیشیا سے رابطہ کرائے. تو اس کے اندر میرے خیال سے اپوزیشن کے جو کیسز ہیں وہ صرف جو ہے کہ کہتے ہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے بنائے گئے کیسز ہیں. اچھا. اور اکانومی والا جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ چیپٹر ہے, اس کو اس کے ساتھ نہ مکس کیا جائے تو اچھا ہے. لیکن کیسز تو ایم پاکستان پر بھی بہت ہیں. اس کے جواب لے لیتے ہیں منگلا شرما صاحبہ سے. منگلا شرما صاحبہ, کیسز آپ لوگوں پر بھی بہت ہیں, دہشت گردی کے ہیں, کرپشن کے ہیں, لیکن اب تک نہیں. نیب کا بھی کیس ہے آپ کے اوپر, 36 ارب کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے میئر کراچی وسیم اختر صاحب کے خلاف, اور ان کی فائلیں جو ہیں وہ آپ جب سے اتحادی بنے ہیں نہ آپ پہ چھاپے ہیں, نہ آپ کی کوئی فائل کھل رہی ہے, صرف آپ لوگ عدالت جاتے ہیں, پیشی کر کے واپس آ جاتے ہیں. کہ یہ صرف ایک نیب کا جو میئر پر کیس ہے وہ بالکل وہ جاتے ہیں جب ان کی پیشی ہوتی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی جب بھی ان کے ساتھ کوئی کیس ہوئے, جب کہیں ان کو بلایا گیا وہ ہمیشہ گئے. ان کے رہنماؤں کو جب پکڑ کر لایا گیا تو آنکھوں پر پٹی باندھ کے مجرم کی طرح بھی لایا گیا ہے, جبکہ ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. لیکن ایم کیو ایم نے ہمیشہ سپورٹ بھی کیا ہے, ان کے قانون کا احترام کیا ہے, اور جو کیس ابھی بھی چل رہے ہر پیشی پر ہمارا ہر رہنما موجود ہوتے ہیں وہاں پر. تو ایک چیز ہم تو کہہ رہے ہیں, اب تو یہ کورٹوں پر ہے, جب بلاتے تب ہم چلے جاتے. تو اس میں ایم کیو ایم, اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی اور نیب کی گٹھ جوڑ ہے, تو اب ہے یا نہیں ہے وہ تو خدا بہتر جانتے ہیں. لیکن کچھ صورتحال اتحادی ہیں, آپ لوگوں کو نفیس لوگ مانتے ہیں, آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. ہم نفیس ہیں تو نفیس مانتے ہیں, آخر وہ لوگ بھی ماننے پر تیار ہو ہی گئے. کیونکہ اگر ہم لوگ ویسے ہی تھے, اب ان کو کسی نے کچھ غلط فہمی کر دی تھی یا عمران صاحب ویسے ہی ڈرتے تھے تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا. مطلب آپ لوگوں کا کردار ایسا رہا ہے کہ لوگ آپ سے ڈریں. دیکھیں, اگر ڈرنا کوئی, اگر آپ مجھ سے ڈریں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن میں تو ویسی نہیں ہوں. اچھا. تو مطلب یہ جتنے کیسز ہوئے, عبید کیٹو صاحب پکڑے گئے, فیصل موٹا صاحب پکڑے گئے 90 سے, پھر بھی آپ نفیس لوگ ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ماضی میں علی زیدی صاحب جو ہے وہ خط لکھتے تھے آرمی چیف کو کہ جی پابندی لگا دیں, اور وہ ووٹرز کو بھی بولتے تھے ایم کے پاکستان کے کہ جی شرمانی چاہیے کہ یہ ایم کے پاکستان کو ووٹ دیتے ہیں. جناب تو وجہ کیا ہے؟ اب ساتھ ہے, نہیں اب ساتھ ہے تو کیا 90 PIB یا بہادر آباد کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں آپ لوگوں نے بہا دی؟
देखिए वो बहुत दूर, कभी उन्होंने हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा था, दूर से बैठकर वो स्टेटमेंट दिया करते थे। अच्छा। जब वो आए हमारे साथ, हम मिले हैं, बैठे, तो उन्हें पता चला कि वाकई जो कुछ वो देखते सोचते थे वैसा नहीं है। अच्छा, मिले बैठे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था कि जहां MQM बैठेगी वहां PTI का कोई नुमाइंदा नहीं बैठेगा। ठीक है, वो यू टर्न लिया है उन्होंने, अब उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा जी, ये अपनी जगह मौजूद है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे साबिक सदर आरी की बौखलाहट के हवाले से, क्योंकि आज भी एक बेनामी अकाउंट सामने आया है 36 करोड़ रुपए का, और साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहले ही एक बयान दे चुके हैं कि अगर फालूदे वाले के अकाउंट से या रिक्शे वाले के अकाउंट से अरबों रुपया निकला है या मैंने रखवाया है तो जी मेरी मर्जी, तो उनकी मर्जी कैसे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं रमेश कुमार साहब ने। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, खबरें आ रही हैं कि आप लोग शरीफ खानदान को सरप्राइज देने वाले हैं, जरा बता दीजिएगा किस किस्म का सरप्राइज दे सकते हैं आप लोग शरीफ खानदान को। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो PTI का मैनिफेस्टो है, करप्शन फ्री और मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करनी है, और उस हवाले से जो माजी की गवर्नमेंट है उसके ऊपर अगर कोई ऐसी चीजें मिली होंगी तो वो बिल्कुल रेफर होंगी, मगर मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज अभी तक नहीं आई है कि ऐसी कोई चीज है या नहीं है। टाइम विल प्रूफ। और मैं समझता हूँ कि शरीफ खानदान हो या कोई और हो, जो भी हो, कम से कम अकाउंटेबिलिटी के हवाले से किसी को भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट में कोई चीज हो रही हो, चाहे कोई पास्ट में हुई हो। और अगर ये चीजें गवर्नमेंट फॉलो करती है तो उन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, आपका एजेंडा तो वैसे आवाम की खिदमत भी था, लेकिन लगता नहीं है कि आप लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो इतना कर्जा ले लिया है कि मुल्क में 30 साल में इतना कर्जा लिया गया हो और मजीद कर्जे की उम्मीद की जा रही है। अगर आवाम की खिदमत करने में हमारी गवर्नमेंट नाकाम होती है, वो तो अभी तो आप नहीं कह सकते कि 8 महीने के अंदर आप उसका तर्जिया अपने तौर पे बना दें, मगर ठीक है, हर एक बंदे की अपनी सोच होती है कि डायरेक्शन सही है या नहीं है। हमारे हिसाब से हमारी डायरेक्शन सही है, मगर टाइम विल प्रूफ। अगर हमारी डायरेक्शन सही, रिजल्ट आपके सामने नजर आई तो फिर अवाम हमें दोबारा लेके आएगा। अगर नहीं आई तो माजी की तरह जैसे पीपुल्स पार्टी चारों सूबों से निकल के एक सूबे में जाके थोड़ी बहुत रह गई है, तो इस तरीके से जो है वो PTI भी खत्म हो जाएगी। तो कंटेनर में जो वादे किए गए रमेश कुमार साहब, वो वफा नहीं किए गए, वजह क्या है सर? पहले क्या जज्बाती बयान था? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो इलेक्शन का माहौल होता है और वो बिल्कुल थोड़ी बहुत जज्बाती भी होती है, लेकिन इतने जज्बाती कि 200 अरब रुपया निकाल के IMF के मुंह पे मार दिया जाएगा। जब आदमी बैठता है कुर्सी के ऊपर, उसके बाद वो सोचता है कि मुझे पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करने या पब्लिक पॉपुलर फैसले करने। मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को खुद मुख्तियार बनाने के लिए पब्लिक डिफिकल्ट फैसले जरूर हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान पॉपुलर फैसले हो रहे हैं। वो आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पॉपुलर के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ती है, शॉर्ट टर्म नहीं। और इस वक्त लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा फोकस है बनस्बत शॉर्ट टर्म के। माजी में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनती थी जिसका जो है वो नुकसान ज्यादा होता था। तो हर बंदे की अपनी पॉलिसी होती है, अपना तरीकेकार होता है काम करने का, मगर उसकी जो रिजल्ट होती है वो कोई ऐसी पॉलिसीज होती है जो 6 महीने में टेम्पररी अच्छी लगती है, आगे चल के नुकसानकार साबित होती है। और जो कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो आगे चल के फायदेमंद साबित होती हैं, मगर टेम्पररी आपको वो नुकसानकार महसूस होती है। तो टाइम विल प्रूफ, वेट एंड सी। चलें, मैं उम्मीद यही करता हूं डॉक्टर साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अली मोइनुद्दीन साहब, मुस्तकबिल में जो है वो अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो सामने लाई जाएंगी, छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सोचा जाएगा, और अगर मुस्तकबिल में वो चीज़ फेल हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत अपनी तरफ से अपने हाथ छुड़ाने की बातें कर रही है इस तरीके से कि यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप लागू करना चाह रहे हैं, और अगर फेल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी आपने नहीं माननी। आप लोगों ने इतनी मैशियत पे जो है वो किया है कि आपने 2-3 दफ़ा जो है बिजली पे यूनिट बढ़ा दिए, 2 दफ़ा आपने सुई गैस के चार्जेस बढ़ा दिए। आपने सारा तो जो है वो जो आपका डेफिसिट था वो तो आप सारा पूरा करते जा रहे हैं। तो इस पोजीशन पे आपको IMF के पास पहली बात तो ये कि इस कंडीशन में जाना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आप जब अपना रेवेन्यू खुद ही कम करते जा रहे हैं, जो आपका खसारा था, तो फिर आप किस वजह से IMF के पास जा रहे हैं? या तो आपके वो फिगर्स गलत हैं या ये फिगर्स गलत हैं।
اور اسد عمر صاحب کی کوئی ورکنگ نہیں تھی نظر آ رہی جو انہوں نے پہلے کی ہو. آپ کو جب ایک چیز پتہ ہے کہ میں نے منسٹری سنبھالنی ہے, آپ نے اس کی کیا ورکنگ کی ہوئی تھی, کیا آپ کے پاس اس کا پلان تھا, کیا طریقہ کار تھا, جو آج نظر نہیں آ رہا. آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی پوری کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں جا رہے آئی ایم ایف کے پاس. وہ بات بھی 8 مہینے میں فائنل ہونے پہ آ گئی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. آج بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 150 روپے پہ ڈالر نہیں لے کر جائیں گے, اور آئی ایم ایف کی شرائطوں کو نہیں مان رہے, اور ڈالر جو ہے وہ اڑان چلتا جا رہا ہے اپنی طرف. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. محمد آصف صاحب, اسد عمر صاحب کو 4 سال پہلے ہی عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی یہ شخص وزیر خزانہ ہوگا. آپ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, آپ نے کوئی مطلب آگے کا سوچا نہیں تھا کہ معیشت کو کس طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے نظر میں سب کچھ موجود تھا کہ ملک کی حالات کیا ہے, مطلب ٹوٹل ٹائم ویسٹ. ویسے پلاننگ تو تھی. اچھا, وہ پلاننگ یہی تھی کہ کس کس کو کون سا وزیر بنانا ہے. اچھا, لیکن رہ گئی بات جس طرح بھی رمیش کمار صاحب نے بولی ہے کہ پچھلے جو ادوار گزرے ہیں حکومتوں جی جی, چاہے وہ کاف لیگ کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, نون لیگ کے تھے, ان لوگوں نے اپنے 5 سال کا ٹینور پورا کرا. اچھا, تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اچھا, کیونکہ 8 مہینے میں یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہی چور لٹیروں کا پاکستان واپس کر دو, وہ زیادہ بہتر تھا. نہیں, وہ اپوزیشن ہی کر رہی ہے ابھی تک عوام کی طرف سے. میں نے تو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے سر. سوشل میڈیا پہ وہی لوگ ہیں. میرے خیال سے ان لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے. اچھا, ان لوگوں کو ٹائم اس وجہ سے دینا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پچھلے ادوار میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کرپشن اس حد تک ہوئی ہے, منی لانڈرنگ اس حد تک ہوئی ہے کہ اس کو ختم کرنا یا اس کو جو اس وقت جو مائنس کے اندر پاکستان چل رہا ہے اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. صحیح, کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اچھے ٹریک کے اوپر لانے کے لیے آپ کو کرنے پڑیں گے یہ فیصلے. تو میرے خیال سے اگر پی ٹی آئی اس وقت جو کر رہی ہے, ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ اچھائی کی طرف لے کے جائیں, پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں. منگلا شرما صاحبہ, آپ لوگوں کی جانب سے مسلسل اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی سوچ رہے ہیں ہم, کیونکہ جب 100 دن کی پالیسیز کی بات ہوئی تھی تو عامر خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں. علی رضا عابدی صاحب کی شہادت کے بعد بھی یہی کہا گیا کہ ہم سوچ رہے ہیں. 8 مہینے گزر گئے, اب تک آپ کے کسی ایجنڈے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. کب تک سوچیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, جو ایجنڈا جو ایگریمنٹ ہوا تھا, ریٹن ایگریمنٹ, ان میں ایک اب سب پر تو نہیں ہوا لیکن آگے 5 سال ابھی باقی ہیں. لیکن ابھی دیکھیں جو حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح 4 سال 4 مہینے وہ ہمارے ایجنڈا کا ایک حصہ تھا, اور وہ پچھلے کافی دہائیوں سے ایم کیو ایم کوشش کرتی آئی ہے. لیکن ہم نے دیکھیں اب ہماری وہاں پر کتنی تعداد ہے, صرف ہمارے 7 وہاں ممبران ہیں کمی اسمبلی میں. اس کے باوجود بھی ہم اپنی کوششوں میں بھی کامیاب اس حد تک ضرور ہوئے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی کا افتتاح بھی کیا اور انشاءاللہ یونیورسٹی بنے گی. اور جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں, ہمارے دفاتر کھلنے کے, اس پر ابھی جب کراچی میں بھی آئے تھے پرائم منسٹر صاحب, تبھی بھی ہم نے ان سے بات کی ہے. اور ہم لوگ لیکن ان کے رویے سے, ان کے بیانات سے کچھ چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ اب بھی آپ لوگوں سے خوف کھاتے ہیں کہ کیا پتا کہ اگر ان کی بات ہم نہ مانیں تو یہ اسلحہ نکال کے سامنے رکھ دیں. نہیں, اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ خوف کھا رہے ہیں. وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھ رہے ہیں اور وہ خود بھی پہچان بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک ساتھ صرف ان کے لیے دیکھیں, وزیر اعظم کے پاس بھی صرف ایم کیو ایم نہیں ہے, اور لوگ بھی ہیں, اور لوگوں اتحادی ہیں, ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. 100% ایسا ہی ہے. لیکن 162 ارب پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں بہتر ہے, اچھا نہیں ہے. تو وہ تو دیکھیں پہلے جب بنا تھا کراچی کی حالت کیا ہے, پیپلز پارٹی نے تو اس پر کوئی کام نہیں کیا ہے. اب اگر 162 ارب کراچی جیسے میگا سٹی کے لیے ٹھیک ہی ہو سکتا ہے, بہت اچھا کرنے کے لیے تو اس کو بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ کچھ ہے, شروعات ہونی چاہیے اگر انہوں نے کہی ہے. اور امید ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ وعدے کے بھی پکے ہیں, کال کے بھی پکے ہیں, تو وہ اپنا کال نبھائیں گے اور کراچی کے لیے پیکج دیں گے اور اس پہ کام بھی شروع ہوگا. اچھا, کراچی پیکج کی اگر بات کی جائے علی معین الدین صاحب, تو این ایف سی کے تھرو وفاق جو فنڈ جاری کرتی ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ 7 ارب کا وفاق مقروض ہو جاتا ہے. تو 162 ارب روپیہ کہاں سے دیں گے یہ لوگ کراچی کو بنانے کے لیے؟ یہ ابھی تک صرف باتیں ہی ہیں. اچھا جی. اور یعنی اگر آپ بات دیکھیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اب تک اپنے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا. صحیح. جو دعوے انہوں نے ٹائم تو دینا, ابھی تو 4 سال 4 مہینے کا طویل عرصہ باقی ہے. 100 دن کا پلان بھی پی ٹی آئی نے دیا تھا. اچھا. وہ کسی اور جماعت نے نہیں دیا تھا. صحیح. اسی طرح انہوں نے جو کنٹینر پہ دعوے کیے وہ بھی ابھی تک دعوے ہی نظر آ رہے ہیں. وہ تو جذباتی بیان تھا نا سر. اب آپ اس کو جذباتی بیان کہہ لیں یا دعوے کہہ لیں, لیکن کیے تو انہوں نے ہی تھے. صحیح. جو کہ ان کے جو ہے وہ یعنی جذباتی بیان بھی انہوں نے اتنے زیادہ کر دیے کہ آج ان کے اپنے ہی گلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ چیزیں. اچھا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اب
جیسے ابھی آپ بات کریں کہ جی حیدرآباد میں یونیورسٹی کا انہوں نے افتتاح کیا, جی. اس کی زمین کہاں پر ہے وہ کسی کو نہیں پتا. اچھا. تو اسی طرح 160 ارب روپے بھی ابھی تک کیسے ارائیاں ہیں کہ یہ دیں گے, اور دیں گے تو کیسے دیں گے, کہاں سے دیں گے. صحیح. کیونکہ ریونیو آپ کے پاس جنریٹ ہوگا تو آپ دیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خسارے میں جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور خسارہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ پا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ 160 ارب روپے کی اتنی ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ نکالیں گے کہاں سے؟ نکال پائیں گے تو آپ دیں گے. یہ بھی محض بیان ہے, ایک بڑا بیان. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں محمد آصف صاحب. یہ ایک بڑا بیان ہے, اور بڑے بیان دینے کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف بڑی چیمپئن ہے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے بیانات دیے گئے. کبھی کہا جی 200 ارب مار دیں گے منہ پہ IMF کے, کبھی کہا IMF کے در پہ جانا پڑا تو خودکشی کر لیں گے, کبھی جو ہے وہ مختلف دعوے کیے جاتے ہیں. اس کو آپ سیاسی بیان سمجھیں, جذباتی بیان سمجھیں, ذاتی بیان سمجھیں, یا یہ PTI کے رہنماؤں کا کوئی دوا کا ناکہ ہو جاتا ہے؟ میرے خیال سے جذباتی بیان ہی سمجھیں. اچھا. اور پھر دوسرا یہ کہ جو کہتے ہیں 162 ارب کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے لیے بولا, یہ میرے خیال سے دعویٰ ہی ہے. اچھا. اور اگر یہ دینے کے لیے 162 روپے بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں, 1 ارب بھی نہیں ہوگا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈائریکٹلی تو دے نہیں سکتے, سندھ گورنمنٹ کے تھرو ہی دیں گے. لیکن کوئی قانون جو ہے وہ ترقیاتی کام کروانے سے منع نہیں کرتا. ترقیاتی کام کروانے سے منع نہیں کرتا, لیکن سندھ گورنمنٹ کو ان کو شامل کرنا پڑے گا. اچھا. لیکن وہ تو کہتے ہیں ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. وہ تو عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں 1 روپیہ بھی جی اس میں سے نہیں دیا جائے گا سندھ حکومت کو. علی بھائی, بڑا لیڈر وہ ہے جو یو ٹرن لے. اچھا. یو ٹرن لے لگتا ہے آپ کو مستقبل میں اس پہ بھی یو ٹرن؟ ہر جگہ یو ٹرن لے لیا تو اس پہ لینے میں کیا مسئلہ ہے. اچھا. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ ابھی جو MQM کو اگر جو ساتھ جوڑ رہے ہیں یا نفیس بول رہے ہیں, جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے شاید یہ جو پیپلز پارٹی ایک پریشر گروپ بنا رہی ہے نا, تو یہ سے وہ صرف MQM کو اس وقت ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اس طرح میرے خیال سے فنکشن لیگ جو آپ کی یہاں پر آئی ہوئی تھی سندھ کے اندر, جی جی, تو ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کے جو ہو سکتا ہے سندھ گورنمنٹ کو یہاں ٹف ٹائم دیا جائے. تو میرے خیال سے صرف MQM کو یہ دیکھنا چاہیے کہیں وہ مس یوز نہ ہو جائے دوبارہ, جس طرح ماضی کے اندر پیپلز پارٹی نے کرا, نون لیگ نے کرا, وعدے کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے MQM کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میرے خیال سے یہ MQM کو دیکھنا چاہیے. لیکن 162 ارب کا جو آپ بول رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ شاید یہ پورا ہوگا. کیونکہ ابھی تک جو نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اندر جو میٹرو بس کا ہوا تھا وہ تو ابھی تک پورا ہوا نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں کراچی کے اندر سب سے بہترین روڈ تھے, ناگن چورنگی سے لے کے آپ کی گولی مار تک, آج ان روڈوں کا کیا حال ہے. صحیح. دنیا جو ہے انڈر بائی پاسز بنا رہی ہے روڈوں کے لیے, بسوں کے لیے, ٹرینز کے لیے. ہمارے یہاں ابھی تک پل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. پورے روڈوں کی ریڈ لگا دی ہے کراچی کے اندر, آپ جا کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو میرے خیال سے صرف اور صرف انہوں نے جو بلدیہ سائڈ کا آپ دیکھ لیں وہ تو انکمپلیٹ کے قریب پڑا ہوا ہے. اچھا. تو ان کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا. پاکستان کراچی کے اندر 2 پل بنے ہوئے تھے ساتھ نازم آباد کی طرف, وہ انہوں نے ختم کر دیے, پلین بڑا روڈ کر دیا وہاں, لیکن بیچ میں انہوں نے جو میٹرو ڈال دی ہے. تو کوئی پلاننگ کے تحت مستقبل میں بھی کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا. اور ابھی بھی جو یہ ہے اس میں سے دعوے ہی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں میرے کراچی جو عمران خان صاحب دوبارہ تختی لگا کے گئے, جی, یہ آپ کا بن قاسم پارک کے اوپر, جی جی, مصطفیٰ کمال نے بھی میرے خیال سے پریس کانفرنس کر رہی تھی اس حوالے سے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ آ کے دوبارہ سے ایک تختی لگا کے چلے گئے اور میرے کراچی کو یہ بول گئے جی ویلڈن بڑا زبردست آپ نے پارک رکھا ہوا ہے. تو وہ پہلے تو یہ پوچھا جائے میرے کراچی صاحب سے کہ بھائی وہ آپ نے جو پیسہ خرچ کرا وہ کدھر گیا. اتنی اس کو اگر مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا یا XYZ کس نے بنایا تھا ان کے بعد آنے والوں نے, تو اس کو مینٹین کیوں نہیں رکھا گیا. اچھا. اور پھر آ کے عمران خان صاحب جو اپنی تختی لگا کے چلے گئے ویلڈن کی تک. تو یہ میرے ساری چیزیں اس وقت جو ہے کہ MQM اور PTI جو نا ایک دوسرے کو یوز کرنے میں لگی ہوئی میرے خیال سے. اچھا. کسی طرح دونوں میں سے وہ ایک دوسرے جو ہے بینیفٹ لے لیں. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. منگلا شرما صاحبہ, آپ لوگ تو یوز ہونے میں لگے ہوئے ہیں اور خدشہ اس کا ہے کہ ایک بار پھر آپ لوگ مس یوز ہو جائیں گے, کیونکہ MQM پاکستان کا ہمیشہ سے وتیرہ یہی رہا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں اوپر آتی ہے اور جمہوریت میں آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ آپریشن وہ تو ان کے ساتھ میں پہلے تو آصف بھائی کی ایک بات کہوں گی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو بنایا تھا مصطفیٰ کمال نے پارک اور اس کے بعد مینٹین کیوں نہیں رکھا گیا. جی. مصطفیٰ کمال کی جیسی ختم ہوا ہے ٹینیور, اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کراچی میں تھی نہیں. اچھا. اور یہ سارا کچھ ایڈمنسٹریشن کے پاس تھا اور یہ ایڈمنسٹریٹر اور سندھ گورنمنٹ تھی. اچھا. اور اس کے بعد جو پارک کا جو حال ہوا تھا وہ آپ نے خود بھی دیکھا, کراچی کے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ بالکل اجڑ گیا تھا. اس کے بعد اگر میئر نے اس پر کوشش کی کام کر کے اس کو دوبارہ بنایا ہے تو کم سے کم اتنا کریڈٹ تو آپ دے دیں کہ انہوں نے کیا تو ہے. حالات کیسے ہیں, وسائل کی ایک الگ بات ہے, جو ان کا کس طرح کا سسٹم ہے اس میں رہتے ہوئے بھی اگر انہوں نے بنایا ہے تو میرا خیال ہے اتنا اپریشیٹ تو وسیم بھائی کا بنتا ہے. جی جی, میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک بریک کے لیے. مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد محمد آصف صاحب کو ٹائم دیا جائے گا, وہ بات کریں گے کراچی پیکج کے اوپر. اور وسیم اختر صاحب کی بات اگر چھڑ گئی ہے تو وسیم اختر صاحب کے پر نیب میں کیس چل رہا ہے جو کہ 36 ارب کی کرپشن کا ہے. ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا, لیکن آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल मंगला शर्मा साहिबा ने कहा कि जब ये पार्क तामीर हो गया उसके बाद बल्दियाती निज़ाम कराची में था ही नहीं, और उसके बाद जो हुकूमत आई उसमें पार्क का बुरा हाल हो चुका था और बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं थे। अगर एक तैयार मंसूबे पर दोबारा तख्ती लगा दी गई है तो कोई क़यामत नहीं आ गई इससे। इसका जवाब लेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे वसीम अख्तर साहब को, और 3 महीने बाद मेरे ख्याल से इलेक्शन भी हैं अब तो कौंसिल यूसी के। तो इन 4 सालों के अंदर उन्होंने सिर्फ इस पार्क के ऊपर काम करा। कराची के रोडों का आप देख लें क्या हाल है, सही मोहल्ले में चले जाएं गटरों बल रहे हैं। ये बोलते हैं जी इनके पास वसाइल नहीं थे, MQM पाकिस्तान ये बात करती है। तो मेरे ख्याल से MQM पाकिस्तान के पास वसाइल उस वक्त कहाँ से आ गए जब इन्होंने लोगों के यहाँ पे घर तोड़े थे और दुकानें तोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे ना सर, उसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं था। पेट्रोल के पैसे और जितने बुलडोजर वगैरह थे वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करे थे। अच्छा, वो किसने प्रोवाइड करे थे? तो इसका मतलब है मुस्तफ़ा कमाल साहब सही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में जो है वो ज़ाती मुखालफिन को निशाना जाती बनाएंगे। मुखालफिन को हुआ है, बल्कि समझ लें कि रेट बढ़ाए गए हैं अभी। क्या मेरे ख्याल से अच्छा ऐसी जी बात मैं आता हूँ, नहीं है। सदर क्या अभी साफ हो गया? अच्छा। ये मेरे को बताएं। एम्प्रेस मार्केट की जो उन्होंने दुकानें खत्म करी हैं उसके बाद वहाँ पे ऐसा मेरा ठेला माफिया के खिलाफ था ना जी जी। एम्प्रेस मार्केट को क्लियर करना था। क्या सदर के अंदर आप फटारे या ठिये नहीं लग रहे? सब लग रहे हैं ना इस वक्त। क्या कराची के किसी इलाके के अंदर अगर आप चले जाए तो वहाँ पे पतारे ठिये नहीं लग रहे? सब लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को, मेरे ख्याल से मेयर कराची साहब को इस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहिए था कि जो इनकी यूनियन काउंसिल या टाउन जो बने हुए हैं वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट वाले हैं उनके कहने के ऊपर सब चीज़ें लगती हैं, उनको बीट्स मिलती हैं, इसके ऊपर काम होना चाहिए था ना। अच्छा, ये काम ना हो। जी मंगला शर्मा साहिबा जरा बता दीजिएगा। देखें अगर तजावुजात गिराए जा रहे थे तो उस वक्त बिल्डोजर्स कहाँ से आ गए, हैवी मशीनरी कहाँ से आ गई? कचरा उठाने के लिए मशीनरी नहीं आती। नहीं, देखें बात तो सुने आप। इसके ऊपर आपके अपने इत्तेहादी भी आप पर तनकीद करते हुए दिखाई दिए, चाहे वो खुर्रम शेर जमान हो, चाहे वो आफ्ताब सिद्दीकी हो। अब वो मामला ज़ाती था या सियासी था, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, जब ये जो भी एनक्रोचमेंट के खत्म हुआ था, ये किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था अपना डिसीजन, उसमें सिर्फ KMC को नहीं कहा था, उसमें तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया था। और उन्होंने ये कहा था, आप उनको देखें कि अगर कुछ जो उनके पास चीजें नहीं हैं KMC के पास, तो और इदारों के पास जो हैं वो कैंटोनमेंट वगैरह वो उनको प्रोवाइड करें और इनको खत्म करें। दूसरी रही बात ये कि ठेला माफिया और ये सारी चीजें आ गई, तो ये आप देख लें ये वहां पर कौन करता है? एक दिन करके जाते हैं, दूसरे दिन के बाद आ जाते हैं और वही पुलिस आकर ले जाती है। पता तो पुलिस ले रही होती है। लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जब दुकानें गिरा देते हैं उसके बाद बोलते हैं कि KMC की दुकानें थी, हम जब चाहें उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अंधी तो नाम मचाए ना पूरे शहर के अंदर। देखिए, वो उनकी लीज पर थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उनको अभी भी कुछ जगहों पर उनको बनाकर दे रहे हैं। अच्छा, वहां पर उनको दोबारा रिहेबिलिट कर रहे हैं। कहां पर? देखिए, यहाँ पर ही ये जो सिटी शॉपिंग मॉल के पास है, वहां पर उनकी कुछ दुकानें इन्होंने बनाकर दी हैं। कहां पर? कितने पैसे लिए उनसे? पैसे तो अब उनके जो हिसाब से होगा वही लेंगे। अच्छा, हिसाब से। जी अली मोइनुद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, एक बात है कि अभी मैडम ने बताया कि जी पुलिस भत्ता ले रही है, KMC भी भत्ता लेती है। सही बात है। डेली बेसिस पे जगह के हिसाब से 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। जी जी, फिर दूसरी बात ये है, इस ऑपरेशन में अब तक आप ये देख लें कि या तो गरीब पे अटैक किया गया है या सियासी मुखालफिन पे जो अमीरों के हैं उसमें कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो और भी बहुत सारी जगहों को पॉइंट आउट किया था। FTC के पीछे 4 शादी हाल बने हुए, उसको किसी ने नहीं तोड़ा आज तक। अच्छा। इसके अलावा शारा फैसल पे और बहुत सारी जगह हैं, उनको किसी ने नहीं तोड़ा। जी मंगला साहिबा, अब पार्कों के अंदर जो 8-8 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं वो नहीं तोड़ी गई, तोड़ा गया तो गरीब का पथारा तोड़ दिया गया, गरीब की दुकान तोड़ दी गई। मतलब KMC में नहीं आता, कैंटोनमेंट में आता है। अच्छा। तो कैंटोनमेंट को करना चाहिए ना। अच्छा, KMC के मातहत बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्कों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, शादी हॉल्स बन गए। देखिए, बहुत सारे तोड़े भी गए हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ KMC के पास सिर्फ 26% है पूरी कराची का एरिया। अच्छा। बाकी LDA है, कैंटोनमेंट है, बहुत सारे और इलाके हैं। आज और कल में जो है वो MA जिना रोड पे और खालिद बिन वलीद रोड पे, इन जगहों पे इन्होंने ऑपरेशन किया है। अच्छा। 22 साल से जिन दुकानों के, जिन जगहों के वो टैक्स भर रहे हैं, वहाँ पे आज कह रहे हैं कि जी वो इलीगल है और उसको सील किया हुआ है। अच्छा, तो किस बेस पे? यानी गरीब को ही आपने तंग करना है? माजी में जो कानूनी था आज वो गैर कानूनी कैसे हो गया, इसका जवाब देना आप। देखिए, वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसका मतलब है कि KMC या जो मैंडेट रखती थी यहाँ पर जमात, उसने जो है वो पैसे लेकर वहाँ दुकानें तामीर कराई। इस पोजीशन में आप क्या समझते हैं? MQM की जो पोजीशन है उसमें MQM सियासी तौर पर अफोर्ड कर सकती थी कि अपने ही वोटरों के, अपने शहर के लोगों की इस तरह से तोड़ दे? तो ये दुकानें कल तो नहीं तामीर हुई ना। हाँ, तो साहिबा, लोग 30-40 साल से बैठे हुए हैं। तो फिर वोटर्स भी, हमारे भी वोटर्स थे उसमें।
میں, اور جب گئے ہیں تو پورا ایک سپریم کورٹ کا جب آیا ہے ورڈکٹ آیا ہے تو ڈسیزن پر ہوا ہے سارا کچھ. اچھا, لیکن محمد آصف صاحب سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے وہ اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے کہ جی ہم نے بڑا غیر جانبدار ہو کے آپریشن کیا ہے اور ان دکانوں کو گرایا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ متبادل جگہ فراہم کی ہے جن لوگوں نے لیز پہ دکانیں لی ہوئی تھی, جبکہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپریشن کیا اس سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, لیکن متبادل جگہیں بھی ان لوگوں کو دی گئی ہیں جو سلیکٹڈ لوگ تھے, اچھا, جن کے نام کسی آفیسر نے دیے یا پھر کسی نے پیمنٹ کر کے اس طرح ہوا ہے سارا کا سارا. کئی لوگ ابھی تک مارے پھر رہے ہیں کہ ان کو دکانیں مل جائیں. صحیح, میں آتا ہوں سر آپ کے پاس. جی اچھا, پھر دوسرا یہ جو بات کر رہی ہیں دکانیں توڑنے کا, ہم لوگوں نے یہ کرتے, میرے خیال سے یہ دیکھنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے دکانیں جو تھی کرائے پہ جو دی ہوئی تھی اس سے مسئلہ نہیں تھا کسی کو بھی. کیا ایمپریس مارکیٹ کی دکانوں سے ٹریفک کا خلل تھا؟ ٹریفک کا جو خلل تھا یا پھر کوئی مسئلہ تھا, اگر آپ گارڈن کی مارکیٹ کی بھی بات کر لیں, وہاں پہ جو مسئلہ تھا وہ پتاروں کی وجہ سے تھا یا پھر پارکنگ زونز نہ ہونے کی وجہ سے تھا. اچھا, کراچی میں پارکنگ زونز بھی بجائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن کراچی کے اندر میرے کراچی صاحب پچھلے 5 سال سے بیٹھے لیکن انہوں نے پارکنگ زون کے حوالے سے بھی کوئی کام نہیں کرا. صحیح, تو اس حوالے سے میرے خیال سے آگے کی طرف سوچنا چاہیے, اور جو لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اس کو ختم نہ کریں, اور جو انہوں نے ساتھ میں دکانوں کے ساتھ گھروں کو ڈیمولش کرا جی اس کے اندر بھی انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں, انہی کی انتظامیہ کے لوگ ہیں, ان کو وہ بھی دیکھنا چاہیے جس وقت کھڑا کیا. اگر نہیں ہے تو پھر جنہوں نے بیچا ان چیزوں کو, جنہوں نے جعلی ڈاکومنٹ دیا ان کو پکڑیں, نہ کہ ان کے گھروں کو توڑیں. آپ جو بیچارے رہ رہے ہیں ان لوگوں کو کس لیے بے گھر کر رہے ہو؟ اچھا, تو یہ چیزیں تو ان لوگوں کو سوچنی چاہیے. علی معین الدین صاحب, میئر کراچی صاحب بنانے نہیں آتے سڑک کے اوپر, لیکن توڑنے جب آتے ہیں تب جی چشمہ لگا کے آ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے کہ ہاں جی ہم نے توڑا ہے. بات یہاں پہ یہی آ رہی ہے نا کہ آپ نے سب توڑ پہ کام کیا ہے, کسی بھی اسٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے اس کی پلاننگ نہیں کی اس آپریشن کو کس طرح لے کر جایا جائے. آپ پہلے جو ہے ان کے لیے متبادل جگہیں ڈھونڈتے, ان کو پورا پلان کرتے. سپریم کورٹ نے آپ کو یہ آرڈر تھوڑی دیا تھا کہ بس کل سے بلڈوزر لیں اور جا کے توڑنا شروع کر دیں. سپریم کورٹ نے تو آپ کو یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ اس کو پلان کریں. آپ نے جو پلاننگ کی اس پہ آپ نے صرف پلاننگ کر کے کہ جی 5 بندوں کے اوپر ایک دکان ہے, اس کے 7 لوگ ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ, وہ صرف ایک کاغذی کاروائی آپ نے کر کے سائڈ میں رکھ دی. 1,40,000 لوگ جو ہے وہ اس سے متاثرین میں آئیں گے, جبکہ اب تک 1,40,000 سے کئی گنا زیادہ جو ہے لوگ متاثرین میں آ چکے ہیں. آپ نے اس پہ جو ہے کوئی ورکنگ ہی نہیں کی کہ ان کو ہم نے جو ہے آلٹرنیٹس کیا دینا ہے, اور جو آلٹرنیٹس دینے ہیں وہ بھی ابھی تک کس کو دیے اور کہاں پہ کھلے ہیں, وہ صحیح نہیں کھلا, سب اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے. منگلا صاحبہ, پالیسی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے بساتے اور پھر توڑتے. آپ لوگوں نے توڑ دیا ہے, بسایا نہیں جا رہا آپ لوگوں سے. آپ کا کہنا بالکل درست ہے. پہلی تو بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح ہوتا ہے پاکستان کی معیشت سے بات چلتی ہوئی کراچی کی اسی پر آ کر ختم ہو معاشی ہب کراچی, بالکل کراچی پہ اس کے آ گئی. دوسری بات یہ کہ آپ ان دنوں دیکھتے تھے سپریم کورٹ کے کیا آرڈرز ہوتے تھے, 1 ہفتے میں ہمیں ماڈل چاہیے, 1 ہفتے میں آپ یہ کر دیں, اگلی ہیئرنگ تک یہ کر دیں. تو اس وقت تک تو یہ چیزیں کوئی ان کو ہی نہیں دی جاتی تھی. جا کر آپ نے 1 ہفتے میں ہمیں صدر بالکل صاف چاہیے, اب وہ پوچھتے تھے تو اس کو کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں اس طرح سے بالکل غلطیاں بھی ہوئی ہیں. صدر صاف چاہیے, دکانیں توڑ دی گئی, ملبہ نہیں اٹھایا گیا, یہ کیسی صفائی ہے؟ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ 20 کروڑ کے فنڈ وہ جاری کریں گے. کافی عرصے تک نہیں کیے, اس کے بعد فنڈ جاری کیے اور اب اس پر کام شروع ہوا بھی ہے. اچھا جی, محمد آصف صاحب کچھ ہے. انہوں نے بات کری کہ ہم لوگوں نے صدر صاف کر دیا. ان سے ذرا یہ پوچھ لے, جہانگیر پارک کے برابر میں جو 2 گلیاں کیا وہ صاف ہو گئی ہیں؟ دیکھیے ہو رہا ہے, ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے. آپ تھوڑا سا آپ چاہتے ہیں 5 میڈم اس بات کو 4 مہینے ہو گئے دیں, لیکن ایم کیو ایم کو آپ ٹائم دینا بالکل نہیں چاہتے. ایم کیو ایم میڈم 1979 کے اندر اسٹیبلش ہوئی, 1989 سے کام بھی کیے. اب آپ بالکل ایم کیو ایم کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم ہمیشہ حکومت میں رہی ہے, پچھلے 5 سال نہیں تھی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست نہ رہے ہوں, لیکن ابھی آپ لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ کے اتحادی, بلکہ آپ کے اتحادی کا جن کے ساتھ آپ اتحاد میں ہیں, اگر وہی تنقید کر رہے ہیں تو کچھ تو غلط ہوا ہے نا منگلا شرما صاحب؟ یہاں پہ غلطیاں تو ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اور غلطیاں مانتے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ اس کو درست بھی کیا جا رہا ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں, اگر پاکستان کے پوری پالیٹکس کو اٹھا لیں تو کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں اور کس طرح سے اس کو نہیں دیا؟ تو پھر میں متفق ہوں آپ کی بات سے. سر اس کا حل بتا دیں آپ. تنقید تو بہت ہو گئی, اب ذرا اس کا حل بھی بتا دیں آپ کہ اتنا کچھ توڑ دیا, چلیں ٹھیک ہے توڑ دیا, آپ اس کو بسائیں کیسے, آپ یہ بتا دیں. اب مزید
توڑنے سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے، اور اس پہ پوری ورکنگ کرنی چاہیے کہ جو ابھی تک توڑا ہے ان کو آلٹرنیٹس کہاں پہ دیں ہم، صحیح، اور جو مزید ہم نے کارروائی کرنی ہے ان کو آلٹرنیٹس کہاں پہ دیں. ٹھیک ہے، پہلے سنا تھا کہ جی پارکنگ پلازا پہ ہم جو ہے وہ دکانیں الاٹ کریں گے، کیونکہ پارکنگ پلازا تو کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو بیکار بنا تھا. صحیح، لیکن ابھی تک اس میں بھی کسی ایک دکاندار کو جو ہے دکاندار نہیں دی گئی یا نہیں کھلی ہیں. اچھا. تو پہلے ان کو چاہیے پوری پلاننگ کر لیں اپنی، اور ساتھ کے ساتھ ان کو بساتے رہیں، اچھا، توڑنے سے پہلے ان کو بساتے رہیں جگہوں پہ. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علی معین الدین صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد آصف صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، ایم کیم پاکستان سے منگلا شرما صاحبہ موجود تھیں. معاملات وہیں کے وہیں ہیں. آنے والے وقتوں میں ملک کس طرف جا رہا ہے یہ کچھ دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انتہائی متحرک دکھائی دے رہے ہیں. بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں اور اسلام آباد بلاک کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. وہیں حال ہی میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر کہا کہ کارکنان تیار ہو جائیں، کیونکہ اب سڑکوں پر نکلا جائے گا اور حکومت کو گرانے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے. اور یہی سابق صدر آصف علی زرداری تھے جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہمیں حکومت گرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جانب کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا رویہ انتہائی جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ کل تک صرف چہرے پر مسکراہٹ رکھنے والے سابق صدر آصف علی زرداری آج صحافیوں سے موبائل بھی چھین لیتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو انتہائی پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو چہرے پر وہی ماضی والی مسکراہٹ موجود ہوتی ہے. آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں، کون جیل جانے والا ہے، یہ سب چیزیں آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.